ناظرین، اسلامی تاریخ میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ نہ صرف 5 وقت نماز پڑھتا تھا بلکہ وہ تہجد اوابین کی نمازوں کا بھی بڑی سختی کے ساتھ اہتمام کرتا تھا۔ جب بھی گفتگو کرتے تھے قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، ان سے بڑا تہجد گزار کوئی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارک کو جس سختی کے ساتھ یہ تھام کے رکھتے ہیں، ان جیسا اور کوئی دیکھا نہیں جاتا۔ رفتہ رفتہ یہ گروہ تکفیر کے سانچے میں ڈھلا اور اس نے مسلمانوں کی تکفیر کرنی شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر انتہا پسندانہ رجحانات ان کے اندر ہمیں دکھائی دیے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ وہ گروہ بنا کہ جس نے صحابہ اکرام کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور اس حد تک چلا گیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرنا شروع کر دی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرنا شروع کر دی، اور اس وقت جو مسلمان گروہ تھے ان کی تکفیر کرنا شروع کر دی۔ اس گروہ کو تاریخ میں خارجیوں کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے معاملات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس گروہ نے جس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا اور اسلام کی بنیادوں کو مسمار کیا، اس کا ذکر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس گروہ کا ایک بڑا زبردست قسم کا نعرہ تھا، اور یہ جب بھی نکلتے تھے، جب بھی بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اور اس نعرے کے اندر بڑی کشش تھی، اس نعرے کے اندر بڑی اٹریکشن تھی، لیکن یہ نعرہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کر رہا تھا، یہ نعرہ مسلمانوں کو آپس میں توڑ رہا تھا، یہ نعرہ فرقہ واریت کا علم لے کر مسلمانوں کی صفوں کو چیر رہا تھا۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ نعرہ بہت زبردست تھا، اعلان بہت زبردست تھا، لیکن اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی ریاست کو نقصان پہنچ رہا تھا، مسلمانوں کے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا تھا، اور مسلمانوں کو اس ڈگر پہ چلایا جا رہا تھا جس کا نتیجہ آخرت کی آگ تو بعد میں دنیا کے اندر دنیا کو جہنم بنانے کا ایک طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہم نے آج یہ کوشش کی کہ علماء کرام کو ہم دعوت دیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو گروہ ہے جسے خارجی کہا جاتا ہے، جسے خوارج کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، یہ بنیادی طور پر کون تھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں خوارج کا نام تو ہم پڑھتے ہیں لیکن خارجی ذہنیت ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ ہمارے معاشروں کے اندر ہمارے دائیں بائیں ایسے عناصر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو میدان سیاست میں جھنڈا اٹھاتے ہیں اور سوسائٹی کو تقسیم کرتے ہیں، مذہب کا علم بلند کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر ان کے نعروں میں بڑی اٹریکشن ہے، بڑی جان ہے، لیکن نتیجے کے طور پر مسلم معاشرے فرقہ واریت کا شکار ہو رہے ہیں، تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو